بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب عشق اور محبت کی داستان شروع ہوتی ہے تو شروع بھی اور ختم بھی وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے۔ اس لیے جو عشق، جو محبت، جو پیار حضور کے صحابہ نے حضور سے کیا ہے وہ کائنات میں ہمیں کہیں اور مثال نہیں ملتی۔ آپ نے بڑے بڑے جوڑوں کی کہانیاں تو سنی ہوگی، لیکن وہ سب صحابہ کے عشق میں عین کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایسی ایک داستان آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، شکل واجبی سی اور رنگ انتہائی سیاہ، رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، سعد آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک ابی و امی، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، شادی کرنے کے لیے تو میں تیار ہوں، لیکن مجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ جس کے پاس مانگنے کے لیے جاتا ہوں وہ میری شکل و صورت دیکھ کر انکار کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد عمر بن وہب کے پاس جاؤ، جو کہ ایک قبیلے کے 9 مسلم سردار تھے اور سخت مزاج آدمی تھے۔ حضور نے فرمایا، ساتھ جاؤ، انہیں میرا پیغام دو کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دے۔ حضرت سعد بڑی خوشی کے ساتھ اٹھے، رسول اللہ کا پیغام تھا وہ پہنچانا تھا۔ اور ادھر حضرت عمر بن وہب کون سی شخصیت تھے کہ جو ایک قبیلے کے سردار تو تھے ہی، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا کی تھی وہ بھی ایک کی تھی، ذہین و ذکی، خوبصورت، حسین و جمیل، اور انہیں بڑا مان تھا اپنی بیٹی پر، اور اسی وجہ سے ان کو کوئی رشتہ بھی نہیں مل رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کریں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے سٹیٹس کا، اس کے معیار کا کوئی رشتہ ڈھونڈنا چاہتے تھے جو مل نہیں رہا تھا۔ حضرت سعد ان کے دروازے پہ گئے، دستک دی، حضرت عمر بن وہب باہر آئے، پوچھا، جی؟ حضرت سعد نے رسول اللہ کا پیغام دیا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ تو جب حضرت عمر بن وہب نے یہ بات سنی تو بالکل انکار کر دیا، کہا، کبھی تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے اور میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور حضرت سعد واپس مڑے تو حضرت عمر بن وہب اپنے گھر کی طرف چلے تو پیچھے ان کی بیٹی یہ سب باتیں سن رہی تھی، کہنے لگی، ابا جان آپ نے انہیں منع کیوں کر دیا؟ کہا، بیٹی وہ اس لیے آیا تھا کہ رشتہ مانگتا تھا اور تیرے ساتھ نکاح کا طلبگار تھا۔ تو اس بیٹی نے جواب دیا، ابا جان آپ اس کی شکل و صورت کو نہ دیکھیں، جس نے اس کو بھیجا ہے اس کو دیکھیں۔ وہ کون سی ہستی ہے جو حسینوں کا بھی سردار ہے، جو نبیوں کا بھی سلطان ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو سرور کون و مکان ہے۔ تو کہا، ابا جان آپ جائیں اور اسے بلائیں اور کہیں کہ میں رشتے کے لیے تیار ہوں۔ کہا، بیٹی یہ نہیں ہو سکتا، تمہارا اور اس کا معیار بنتا ہی نہیں۔ تو وہ لڑکی خود آگے بڑھی، دروازہ کھول کے کہا، یا عبداللہ ارجع، اے اللہ کے بندے لوٹا اور جا کے رسول اللہ کو پیغام دے دے کہ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن وہ حضرت سعد واپس نہیں لوٹے، جا کر رسول اللہ کو ساری بات سنا دی۔ وہ لڑکی واپس آئی، اپنے ابا اور اپنی ماں سے کہنے لگی، ابا جان، اماں جان آپ جائیں اور رسول اللہ سے بات کریں کہ میں رشتے کے لیے تیار ہوں۔ خیر وہ خوش نہ خوش رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے اور معافی کے طلبگار ہوئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے حضرت سعد اور اس حضرت عمر بن وہب کی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ پھر اس لڑکی کو امہات المومنین کے حجرے میں بھیج دیا اور کہا کہ اس کا بناؤ سنگار کریں۔ اب بات جو قابل غور ہے اور نوٹ کرنے والی ہے اس کو ذرا دیکھیے گا۔ یہ داستان آپ نے سنی، یہ واقعہ آپ نے سنا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، ساتھ جاؤ عند الملاقات اپنی بیوی کے پاس کوئی تحفہ لے کر جانا، وہ تحفہ خرید کر لاؤ۔ تو حضرت سعد کے پاس مال جمع تھا، آپ گئے بازار کے اندر، اب شوق اور خوشی کے عالم میں کوئی تحفہ پسند نہیں آ رہا،
کبھی اس دکان پہ جاتے ہیں، کبھی اس دکان پر جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی تحفہ پسند نہیں آتا۔ پھر اچانک ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام دینے والے نے آواز دی، لوگوں جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، جہاد کے لیے جانا ہے۔ قربان جاؤں میں حضرت سعد کی عظمت پر، رنگ سیاہ، شکل واجبی سی، لیکن دل میں عشق مصطفیٰ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، عشق جہاد کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، جہاد فی سبیل اللہ میں مرنے کا شوق بھرا ہوا تھا۔ شادی اپنی جگہ پر، دلہن اپنی جگہ پر، اس کا تحفہ اپنی جگہ پر، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اسی مال سے، جس مال سے تحفہ خریدنے آئے تھے، اسی مال سے گھوڑا خریدا، تلوار خریدی اور جہاد کے لیے نکل پڑے۔ ابھی اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں پہنچے اور جہاد میں اتنے شوق سے لڑے، اتنے شوق سے لڑے کہ جب آپ کا گھوڑا زخمی ہو گیا تو پھر بھی آپ پیدل لڑتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا تو دیکھا یہ جو اتنے شوق کے ساتھ، جذبہ جہاد کے ساتھ لڑ رہا ہے، یہ اور کوئی نہیں، یہ سعد ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی لاش مبارک کو لایا گیا۔ رسول اللہ نے ان کا سر اقدس اپنی گود مبارک میں رکھا اور فرمایا کہ جاؤ اس لڑکی کے ماں باپ کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سعد کو ان کی بیٹی سے اچھی دلہن عطا کر دی ہے اور وہ جنت کی حور ہے۔ ہمیں یہاں سے سبق کیا ملتا؟ ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ اس بچی نے رسول اللہ کی فرما برداری کیسے کی۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا اور اس کا سٹیٹس معیار ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس نے دیکھا یہ میرے رسول اللہ کا فرمان ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہاں سے یہ ملتا ہے کہ جب جہاد کا اعلان ہوا تو حضرت سعد نے یہ نہیں دیکھا کہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی میں نے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے، سب کچھ بھول گئے اور جہاد میں نکل گئے۔ اور یہ بھی نہیں کہ جہاد میں کنجوسی کے ساتھ لڑے ہوں، بلکہ سینہ تان کر لڑے۔ ہمیں یہاں سے یہ سبق ملتے ہیں، نہ تو عشق مصطفیٰ پہ کوئی کمپرومائز ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے پہ کوئی کمپرومائز ہے۔